حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ محترمہ حضرت زینب روایت کرتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا خیرات کرو اگرچہ تمہارا زیور ہی ہو۔ حضرت زینب حضرت عبداللہ بن مسعود اور چند زیر کفالت یتیموں پر خرچ کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ صدقہ جو میں تم پر اور یتیم بچوں پر جو میری پرورش میں ہیں خرچ کرتی ہوں تو کیا یہ صحیح ہے، یہ صدقے کے حکم میں آئے گا؟ انہوں نے کہا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لو۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے بڑھی، ایک انصاری عورت کو آپ کے دروازے پر پایا، اسے بھی وہی کام تھا جو مجھے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نصیحت فرمایا کرتے تھے نیکی کی تو معلوم ہوتا ہے گھر گھر میں چرچے ہو جایا کرتے تھے اور سوال اٹھا کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں، یہ مطلب تو نہیں، یا اس سوال کا کیا جواب ہے۔ تو صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور خاتون بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے صدقوں کے متعلق پوچھنے کے لیے نکلی تھیں جو اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں یا ایسے یتامہ پر خرچ ہو رہے ہیں جو گھر کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ چونکہ حدیث بڑی پیاری ہے، اس زمانے کے معاشرہ کس طرح سادگی کی باتیں ہوا کرتی تھیں، وہ منظر پورے کا پورا ہماری آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، اس لیے میں اسی طرح اس کو تفصیل سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ انصاری عورت کو بھی آپ کے دروازے پر دیکھا، اسے بھی وہی کام تھا جو مجھے تھا۔ ہمارے سامنے سے بلال گزرے، اب یہ دونوں کو جرت نہیں ہو رہی اندر جانے کی، دروازے پر کھڑی ہیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ کیسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جائے اور آپ کو تکلیف دے یا آپ سے جا کر یہ پوچھے۔ کہتے ہیں بلال پر ہماری نظر پڑ گئی، ہم نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو میں اپنے شوہر اور ان کے یتیم بچوں پر جو میرے زیر کفالت ہیں خرچ کروں تو کیا کافی ہوگا؟ اور دونوں نے کہا، ہم نے کہا ہمارا نام نہ لینا۔ بلال اندر گئے، آپ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ دونوں کون ہیں؟ بلال بولے زینب ہیں۔ فرمایا کون زینب؟ یعنی بلال نے دوسری کا ذکر نہیں کیا، صرف زینب کا نام لیا۔ کون زینب؟ عرض کیا عبداللہ کی بیوی۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کے لیے دو طرح کا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت حسین پہلو ہمارے سامنے ابھرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ سوال کیا کرتے تھے تو بعض بظاہر اصولی سوال ہوا کرتے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ سوال کرنے والا اگر مختلف ہو تو ایک ہی جواب کافی نہیں ہوگا۔ بعض بہت ہی نیک دل اور مخلص لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ جواب کو توڑ مروڑ کر غلط استعمال نہیں کیا کرتے۔ بعض ٹیڑھی طبیعتوں کے لوگ سوال کرتے ہیں، بظاہر اصولی سوال کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں نیت ہوتی ہے کہ اس جواب کو ہم پھر غلط استعمال کریں گے، اور پھر ہر سوال ہر قسم کے حالات کے ساتھ برابر تعلق نہیں رکھتا۔ حالات بدلنے کے نتیجے میں سوال کی نوعیت بدل جاتی ہے اور سوال کا جواب بھی بدلنا چاہیے۔ اس لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ سوال کو سننے کے بعد جواب دینے میں جلدی نہیں فرماتے تھے، بلکہ پورے غور سے اس کے ما لہو و ما علیہ پہ غور فرماتے تھے اور پھر معلوم کر کے کہ کون کس وجہ سے بات پوچھ رہا ہے وہ جواب دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ایک سوال کرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ بہترین نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جہاد، خدا کی راہ میں جہاد۔ ایک دوسرے سوال کرنے والے نے وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا اپنے ماں کی خدمت۔ ایک تیسرے سوال کرنے والے نے وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا اپنے باپ کی خدمت۔ تو یہ سوال کے جواب کیوں بدلے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کے دل کے حالات پر نظر رکھتے تھے اور اس کے مرض کے مطابق اس کے لیے شفا بیان فرمایا کرتے تھے۔
اس کے لیے دوا مقرر فرمایا کرتے تھے. چنانچہ اب سنیے، حضرت زینب بہت ہی فراخ دل، بہت ہی نیک دل عورت خاتون تھی، بے انتہا صدقے کرنے والی تھی. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ خاتون ہے پوچھنے والی، تو آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اجازت ہے، ٹھیک ہے، فرمایا زینب ہے. زینب کو تو میرا یہ جواب ہے کہ اس کو صرف اجر ہی نہیں ملے گا بلکہ دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ وہ ایسی نیک دل عورت ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت بھی للہ کرتی ہے اور خدا کی رضا کی خاطر کرتی ہے، اور یتیم کی خدمت بھی للہ کرتی ہے اور خدا کی رضا کی خاطر کرتی ہے. اس لیے رشتہ داری کے حقوق کا بدلہ بھی اس کو مل جائے گا، اور بے کسوں اور بے سہاروں کی خدمت کی جزا بھی اس کو مل جائے گی.